برج خلیفہ ناظرین، برج خلیفہ دبئی میں موجود دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ 2716 فٹ اونچی، بادلوں کو چیر کر نکلنے والی بلڈنگ، جس پر 24,000 ونڈوز گلاس پینلز، 163 فلورز، 1 لاکھ ہاتھیوں کے برابر کنکریٹ، 380 ایئرپلینز برابر ایلومینیم، 12,000 ورکرز، 1,11,080 کروڑ روپے سے بنایا گیا دنیا کا وہ عجوبہ ہے جو 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ جاتا ہے، جس کا نام برج خلیفہ ہے۔ دی فیکٹ اینڈ ڈسکوری کے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، برج خلیفہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کو انجینئرنگ کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹ اور ورکرز نے کن مشکلات سے گزر کر بنایا اور کس طرح ان مشکلات کا سلوشن نکالا گیا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے بڑی مشکل تھی اس بلڈنگ کو ٹائم پر بنانا۔ انجینئرز کو صرف 6 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ ان 6 سالوں میں ان کو یہ سارا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ برج خلیفہ کو بنانے کا ذمہ لیا دبئی کے پراپرٹی ڈیولپر MR نے، اور اس کا ڈیزائن سب سے ضروری ہونے والا تھا، اور اس کے ڈیزائن کی ذمہ داری امریکہ کے آرکیٹیکچر اسکڈمور روونگسن اینڈ میرل کو دی گئی، جو اس سے پہلے بھی بڑی بلڈنگز کے سٹرکچر کو تیار کر چکی تھیں، لیکن اتنی بڑی عمارت کے سٹرکچر کو تیار کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ لیکن کڑی محنت کے بعد برج خلیفہ کا سٹرکچر تیار کر دیا گیا، جس کا نام تھا بٹر سٹرکچر، جو پہلی بار کسی عمارت میں استعمال کیا گیا تھا۔ اور اسی کمپنی کے آرکیٹیکٹ ایڈریان سمتھ کو برج خلیفہ کے ڈیزائن بنانے کا کام بھی دیا گیا تھا۔ لیکن سمتھ کے مطابق بلڈنگ کا ڈیزائن بننے میں ہی 3 سال کا وقت لگ جانا تھا، اور ایسی صورت میں اگر ڈیزائن بننے کا انتظار کیا جاتا تو دبئی کے خلیفہ کی دی گئی ڈیڈ لائن نکل جاتی، کیونکہ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے صرف 6 سال کا وقت دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا کام بغیر ڈیزائن کے شروع کر دیا گیا۔ فروری 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ اور جب برج خلیفہ کی بنیاد کا کام شروع ہوا تو ایک بہت ہی بڑا مسئلہ سامنے آ گیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگ کی بنیاد زمین میں موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ نے بننا تھا وہاں کی جگہ بہت ہی ریتلی تھی، جس کے نیچے صرف چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، جو کہ بلڈنگ کی بنیاد کے لیے بالکل بھی صحیح نہ تھے۔ اس مصیبت نے سب کو پریشان کر دیا، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت کو کیسے حل کیا جائے۔ اور یہاں پر سائنس کے ایک اور فارمولے فرکشن نے یہ مصیبت بھی حل کر دی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ برج خلیفہ کا سٹرکچر اور وزن زمین اور پائپ کی گرفت پر تیار ہوا ہے۔ اس بلڈنگ کے نیچے انجینئرز نے 50 میٹر کی گہرائی تک 192 بہت ہی مضبوط پائپ کو ڈالا ہے، اور انہی پائپ کی مدد سے برج خلیفہ کو اس کی بنیاد مل سکی۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے اس کی کنسٹرکشن کی۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام ساؤتھ کوریا کی مشہور کمپنی سیمسنگ C&T کارپوریشن کو دیا گیا، جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بڑے پروجیکٹ جیسا کہ ٹائپئی 101 پہ بھی کام کر چکی ہے۔ سیمسنگ ویسے تو بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانا، وہ بھی صرف 6 سالوں میں، اور وہ بھی دبئی کے سب سے بڑے خلیفہ کی، اور اس لیے اس کام میں بیلجیم کے بیسکس اور UAE کی مدد لینا پڑی، جس کے بعد کنسٹرکشن کا کام شروع کروایا گیا۔ اس کے بعد کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ جو کنکریٹ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے، اوپر پہنچنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی تھی، اور اس کا صرف ایک ہی حل تھا، یعنی ایسی کنکریٹ بنائی جائے جو بلڈنگ کے اوپر پہنچنے تک لیکوڈ ہی رہے۔ اس کنکریٹ کے مکسچر کو بلڈنگ کے اوپر جلدی سے جلدی پہنچانے کے لیے دنیا کی سب سے طاقتور 3 کنکریٹ پمپ کا استعمال کیا گیا، جن کی مدد سے اس کام کو انجام دیا گیا۔ کنسٹرکشن کے اس کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد اس بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ بنا دیا۔ لیکن میٹیریل کو اوپر پہنچانے کے لیے جو کرین ان کے پاس موجود تھی، وہ میٹیریل کو صرف 120 فلور تک ہی پہنچا سکتی تھی، اور یہاں پر کرین آپریٹر نے بھی اتنی اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے HR کمپنی نے پوری دنیا سے کرین آپریٹر ہائر کیے اور ان کو دبئی بلایا،
اور اس کام کے لیے ہائر کیے گئے آپریٹر میں ایک بات کامن تھی کہ ان کو اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ برج خلیفہ کے مکمل ہونے میں اب صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلورز کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس میں گلاس پینل لگنا باقی تھے اور برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینل لگنے تھے۔ لیکن برج خلیفہ پہ جو گلاس لگنے والے تھے، ان کی وجہ سے ایک اور مصیبت سامنے آ گئی۔ 24,000 گلاس پینل لگنے کی وجہ سے برج خلیفہ کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، جس کے اندر انسانوں کا رہنا مشکل تھا، اور اس مصیبت نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس مصیبت کا سلوشن نکالنے میں 18 مہینے کا وقت گزر چکا تھا، اور اس کے بعد جان زیرفا نامی ایک انجینئر نے اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک سلوشن بتایا، لیکن وہ سلوشن بہت ہی مہنگا تھا۔ جان نے ایک ایسا گلاس بنایا جو سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس کی قیمت $2,000 تھی، اور ایسے 24,000 گلاس پینل بنانا تھے، اور یہ ٹوٹل قیمت 3 سے 4 ارب بنتی تھی۔ لیکن پھر بھی 4 مہینے میں ہی ایسے 24,000 پینل بنا لیے گئے، اور اب تقریباً برج خلیفہ کا کام پورا ہو چکا تھا۔ لیکن اب بھی برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کا کام باقی تھا، جہاں پر ایک اسٹیل کا پائپ لگنا تھا، اور اس پائپ کی لمبائی 136 میٹر اور وزن 350 ٹن تھا۔ اور یہاں پر سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اتنے بڑے اور بھاری بھرکم پائپ کو اتنا اوپر کیسے لگایا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی بھی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے وزنی پائپ کو اٹھا سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہیلی کاپٹر تھا جو 350 ٹن وزن اٹھا سکتا تھا۔ پھر کام میں ایک اور رکاوٹ آ گئی۔ تبھی ایک انجینئر نے کمال کا آئیڈیا بتایا۔ اس نے کہا کہ اس پائپ کو الگ الگ ٹکڑوں میں اٹھایا جائے اور بلڈنگ کے اندر سے جوڑا جائے، اور یہ طریقہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد جیکنگ کی مدد سے اس پائپ کو صحیح پوزیشن میں لے جایا گیا۔ اس پائپ کے لگ جانے کے بعد اس عمارت کا کام تقریباً پورا ہو چکا تھا، اور 7 اپریل 2008 کو برج خلیفہ 629 میٹرز کی اونچائی کے ساتھ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بن چکی تھی۔ اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے اس بلڈنگ کا نام برج ٹاور تھا، لیکن پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے ابو ظبی کے خلیفہ بن زائد کی مدد لینی پڑی، تو اس لیے جب اس کو اوپن کیا گیا تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس بلڈنگ کا نام برج خلیفہ رکھا گیا۔ اور اکتوبر 2009 میں اس بلڈنگ کا کام پورا کرنے کے بعد 4 جنوری 2010 کو اس کی اوپننگ کی گئی۔ اس موقع پر لوگوں نے پہلی بار اس عجوبے کو دیکھا۔ اور ویورز، زیادہ تر لوگ چینل سبسکرائب کیے بغیر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔